बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों और मेरे देशवासियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सब पर अल्लाह की सलामती हो। आइए आज हम बात करेंगे कि ए इंसान, अल्लाह के सामने अपनी औकात को पहचान। यानी कि ए इंसानो, अल्लाह के सामने अपनी औकात को पहचानो, अपने पालनहार को जानो। इस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। आपसे उम्मीद है कि आप ध्यान लगाकर सुनेंगे, अल्लाह का मोहताज बनकर सुनेंगे, मौत को याद करके सुनेंगे कि इस दुनिया से जाना है, यहाँ हमेशा नहीं रहना है। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले तो हम अपनी औकात को समझें कि हमारी औकात क्या है। आदमी का जिस्म क्या है? ये शरीर जिस पे सैदा है, जहाँ इंसान का दिल दिमाग दुनिया में छाया हुआ है, खोया हुआ है, अल्लाह से भटका हुआ है। आदमी का जिस्म क्या है? जिस पे सैदा है, जहाँ एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान। ये शरीर मट्टी से बना है, ये मट्टी का मकान है। सबूत ये है कि मट्टी मिल जाता है। एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान। और अल्लाह ने खून का गारा बनाया। इस मकान में खून का गारा बनाया। ईंट जिसमें हड्डियां, ईंट जिसमें हड्डियां। चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां। ये हमारे ख्याल, हमारी सोच दुनिया में छाई हुई है। दुनिया को सब कुछ समझ कर जी रहे हैं। एक वक्त आने वाला है जब दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ने का वक्त आने वाला है। अगर अभी समझ में आ गई ये बात, होश में आ गई, तो बहुत कुछ कर लोगे मौत के बाद की ज़िंदगी के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। अगर समझ में ना आई तो फिर जब दुनिया से जाने का वक्त आएगा, यहाँ से चलने का वक्त आएगा, उस वक्त अगर समझ में आई तो फिर समझने से कुछ नहीं बनेगा, सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बनेगा। तो अल्लाह ने खून का गारा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियां। चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां। और मौत की पुरजोर आंधी, मौत की खतरनाक आंधी जिस दम इस इमारत से टकराएगी, मौत की पुरजोर आंधी जिस दम इससे टकराएगी, तो ये इमारत टूटकर खाक में, मिट्टी में मिल जाएगी। क्या हम रोज देखते नहीं हैं? एक सांस का खेल है इंसान की जिंदगी का। एक सांस खत्म, जिंदगी खत्म। तो मेरे भाइयों, कितने लोगों को रोज देखते हैं हम, ये शरीर की इमारत मिट्टी में मिलते हुए। लेकिन मैं जो रूह मेरी जो बोल रही है, ये आत्मा, जो मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं, ये मेरी आत्मा बोल रही है। और जो मेरा आकार दिखाई दे रहा है, ये शरीर, ये मिट्टी से बना है। असल मेरी रूह है जो मैं बोल रहा हूँ, जो मेरी आवाज़ तुम्हारे कान सुन रहे हैं, ये नहीं मरेगी। इसको अल्लाह ताला शरीर से पहले ही निकाल लेता है। इस रूह का इम्तिहान लेने के लिए अल्लाह ने हमें इस रूह को आँख, नाक, कान दिए हैं, याद रखें। और दुनिया का सारा जो मेला अल्लाह ने बनाया है, ये कितना बड़ा मेला है दुनिया का, हम देख रहे हैं। दुनिया के अंदर ये सारा मेला इंसान से कर्म कराने के लिए बनाया है, ताकि इंसानों के कर्म नोट किए जाएं, ताकि अल्लाह जब फैसला करे तो कोई भी इंसान अल्लाह पर तोहमत ना लगाए। दुनिया के अंदर दुनिया का मेला और ये रिश्ते नाते दुनिया में जो बने हुए हैं, माँ का, बाप का, भाई का, बहन का, जितने भी रिश्ते नाते हैं, ये सब अल्लाह ने इंसान से कर्म कराने के लिए बनाए हैं, ताकि इनके ज़रिए से
इंसानों के कर्म कराए जाएं, इंसानों से कर्म कराए जाएं। और मेरे भाइयों, इसका सबूत ये है, आज हम इन रिश्ते नातों में गुम हो गए। औलाद को जो है ज़्यादा से ज़्यादा दौलत इकट्ठे करने में लग गए। अल्लाह ने कहा है कि औलाद माल फितना है, तुम्हें माल और औलाद मेरी याद से गाफिल ना कर दे। आज जो है लोग दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं कि अल्लाह को भुलाकर अब मेरी औलाद के पास दौलत हो जाए बहुत बेशुमार। बहुत से लोग कहते भी हैं कि मेरी 3 पीढ़ी बैठ के खाएंगी, इतना कमा दिया है मैंने, और अल्लाह से बड़े बेखबर है, अगले पल का भरोसा नहीं है, वो 3 पीढ़ी की गारंटी ले रहे हैं। अरे चाहे तो एक ही औलाद उसको बिगाड़ दे, बर्बाद कर दे। दुनिया के नशे में, धोखे में लोग जी रहे हैं, सच्चाई के होश में आने की कोशिश भी नहीं करते। तो अल्लाह कहाँ से लाए होश में? ये सारे रिश्ते नाते दुनिया का मेरा जो अल्लाह ने बनाया है, ये इंसानों से कर्म कराने के लिए बनाया है। और हम देखते हैं इसका सबूत ये है कि जब इंसान मरता है तो सारे रिश्ते टूट जाते हैं। सोचे होश में आके, हम सारे रिश्ते नाते टूट जाते हैं और छूट जाते हैं। और सिर्फ जैसे इंसान दुनिया में अकेला पैदा होके आया था, अकेला मर के जाता है, अपने कर्म साथ ले जाता है, अच्छे या बुरे। अल्लाह के दरबार में अपने कर्म लेकर इंसान पेश होगा। याद रखें, अल्लाह के यहाँ अमीरी नहीं चलेगी, बादशाहत नहीं चलेगी और कोई ओहदा नहीं चलेगा। अल्लाह के यहाँ इंसान के आमाल चलेंगे, कर्म चलेंगे, अच्छे बुरे कर्म। अगर नेक कर्म किया है तो वही काम आएगा, बुरा कर्म किया है तो सजा पाएगा उसकी। इसलिए हम याद रखें कि हम किन राहों पर चल रहे हैं और किस राह पे हमें चलना चाहिए, इसकी थोड़ी सी गौर व फिक्र करें, सोचो विचार करें। अब आइए बात करते हैं कि अल्लाह के सामने हम इंसानों की औकात क्या है। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप समझकर सुन रहे होंगे। सबसे पहले हमें जान लें कि जो हमारे अंदर हाजतें हैं, ज़रूरतें हैं, अल्लाह इन तमाम ज़रूरतों से, हाजतों से पवित्र है। जैसे कि हम खाते हैं, अल्लाह खाने से पवित्र है, अल्लाह खाता नहीं है। अगर नाउज़ बिल्लाह अल्लाह खाता तो फिर सब कुछ खा लेता, फिर हमें छोड़ता ही ना। अल्लाह पीने से पवित्र है, हम पीते हैं पानी या जो भी चीज़, अल्लाह पीने से पवित्र है। हम सोते हैं, अल्लाह सोने से पवित्र है। इसी तरह से हम इंसान जुल्म भी करते हैं, अल्लाह जुल्म से पवित्र है। अल्लाह जुल्म नहीं करता किसी के ऊपर, अल्लाह सबसे अलग हटके है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह के जैसा कोई है ही नहीं संसार में। क्यों? क्योंकि ये सब उसकी पैदा की हुई चीजें हैं भाई, इसीलिए उस जैसा कोई है ही नहीं। ये सारा जहान उसका पैदा किया हुआ है, ये सब अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह की ना शुरुआत है ना अंत है। हमारी शुरुआत भी है, अंत भी है। पैदा होकर दुनिया में आए हैं, लिहाजा मर भी जाएंगे। फिर भी लोग अहंकार में घूम रहे हैं धरती पे। मरना है फिर भी होश में आने को तैयार नहीं। और कितनों को रोज मरते हुए देखते हैं, फिर भी उनका अहंकार नहीं मिटता। मिटेगा नरक की आग में, अगर पहले अल्लाह से माफ़ी न मांगी तो। इसी तरीके से हम अपनी औकात को पहचानें कि अल्लाह बहुत बड़ी हस्ती है और हमारी औकात ये है कि हम गंदे पानी के कचरे से पैदा हुए। हमारी शुरुआत गंदगी से हुई और एंड भी गंदगी पे होगा। हम गंदे पानी के कचरे से पैदा हुए, नुत्फा मीन्स वीरिया, और फिर जब माँ के पेट में हमारा आकार बन गया, शरीर का आकार बन गया, तो माँ के पेट में गंदा खून खा खा के जीते रहे, यानी वहाँ भी गंदगी खाई हमने। और फिर अब दुनिया में है तो अब भी हमारे पेट में लैट्रिन पेशाब गंदगी भरी हुई है, नाक में रहड़ गंदगी भरी हुई है, मुंह में गंदगी भरी हुई है, थूक भरा हुआ है। इसी तरह से, और हमारा सबसे बढ़िया खाना कौन सा है? शहद।
शहद क्या है? वो भी मोहाल की मक्खी के कीड़े की गंदगी। और सबसे बढ़िया कपड़े कौन से हैं? रेशम। रेशम क्या है? वो भी कीड़े की गंदगी, फुजला। और जब मिट्टी में मिलेंगे, मरेंगे, तो हमारी कब्र कीड़ों का घर बन जाएगी। मिट्टी में मिलेगा इंसान तो वहां भी कीड़े खाएंगे। तो हम जरा सोचें कि हमारी औकात क्या है। अल्लाह वो हस्ती है जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। हम जैसे इंसान जाने कितने आते हैं, कितने मर जाते हैं। तो लिहाजा सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है। पवित्र कुरान में सबसे पहले अल्लाह ने यही कहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ मेरे लिए हैं, सारी तारीफ़ें मेरे लिए हैं, मैं सारे जहानों का पालनहार हूँ। सिर्फ मुसलमानों का नहीं, सिर्फ इंसानों का नहीं, चरिंदे परिंदे, ज़मीन के अंदर कीड़े मकोड़े, समंदरों के अंदर कीड़े मकोड़े, आसमानों पे परिंदे, हर से हर जीवधारी, हर चीज़ को चलाने वाला, पालने वाला हूँ। अल्लाह को हम क्या समझते हैं? कभी समझने की कोशिश करिए अल्लाह को। अल्लाह के फरिश्ते इतने बड़े बड़े हैं कि एक फरिश्ता इतना बड़ा है कि अगर सातों समंदर का पानी उसके सर में फेंका जाए, डाला नहीं जाए, आराम से फेंका जाए, तो एक पानी का कतरा, पानी की बूंद उसके कान पे से न टपकेगी, सारा पानी सर पे आ जाएगा। जब फरिश्ता इतना बड़ा है तो बनाने वाला अल्लाह कितना बड़ा होगा, जरा सोचिए। अल्लाह के सिंहासन अर्श को उठाने वाले फरिश्ते का कद कितना है, कितनी लंबाई है? अगर कंधे से लेकर चलना शुरू करें और कान की इस लौ तक पहुंचने के लिए 700 बरस चाहिए। जब फरिश्ता इतना बड़ा है, यमराज इतना बड़ा है, तो अल्लाह, उसका बनाने वाला अल्लाह कितना बड़ा होगा, जरा सोचिए। अल्लाह को हमने क्या समझ रखा है? अगर अभी हमने अल्लाह को, जो आसमान पे से ज्ञान आया है उसके द्वारा हमने अल्लाह को नहीं समझा, तो फिर गया जीवन पानी में। फिर तो मौत पे जीवन की बाजी, हमेशा के लिए हार जाएंगे। फिर कुछ नहीं बनना भाई, फिर कुछ नहीं बनेगा। इसलिए हम समझें बात को कि दुनिया सारी धोखा है। इस धोखे में से अल्लाह को राजी करके जाना है, ये हमारे जीवन का मकसद है। तो हमारी शुरुआत भी गंदगी, एंड भी गंदगी। मगर यहाँ दुनिया में धोखा लोग ऐसे खा रहे हैं, किसी के पास दौलत देखी, उसका अच्छा चेहरा देखा, बस सब तारीफ उसी के लिए मान लेते हैं, यही तारीफ वाला है भाई। कोई मंत्री का ओहदा पा लिया, उन्होंने कहा सब तारीफ इसी के लिए है भाई। अरे भाई, जब किसी के चेहरे को देखो तो सच्चाई पे गौर किया करो। सच्चाई क्या है? किसी बड़े से बड़े अमीर को देखो, ताकतवर को देखो, कमज़ोर को देखो, गरीब को देखो, अमीर को देखो, जिसको भी देखो, मन में ये ख्याल लाया करो कि ये मिन नुत्फ़ा, ये नुत्फ़े से बना है, ये गंदे पानी के कतरे से बना है, ये वीरिया से बना है। जिसने इसका ये आकार बनाया है, सब तारीफ उस अल्लाह के लिए है। याद रखें, जब भी किसी को देखो, दुनिया के धोखे में खोने के बजाय, दुनिया के धोखे में भटकने के बजाय सच्चाई के पहलू पर गौर किया करो कि ये गंदे पानी के कतरे से बना है। इसके लिए तारीफ नहीं है, चाहे कितने बड़ा अरबपति है, करोड़पति है, तारीफ इसके लिए नहीं है। तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने गंदे पानी के कतरे से, वीरिया से इसका ये चेहरा बनाया है, उसके लिए तारीफ है। इसलिए हमें सारी दुनिया से रुख मोड़कर अल्लाह की तरफ करना है, अल्लाह के हुक्म पर चलना है। वो हर शय का मालिक है, उसने हमें इम्तिहान के लिए पैदा किया है। अगर हम उसे राजी करके मरे, ये दुनिया तो क्या चीज़ है, ये तो मट्टी का खेल खिलौना है। ऐसी स्वर्ग में दाखिल करेगा हमें, ऐसी जन्नत में दाखिल करेगा, उसमें ऐसी खुशियां हैं, उसमें ऐसी नेमतें हैं जो ना हमारी आंख ने देखी, ना हमारे कान ने सुनी, ना हमारे दिल पे कभी ख्याल आया हो। थोड़ी देर का सब्र है सच्चाई की राह पर चलने वाले के लिए। यहाँ मरने की, मौत की कोई उम्र नहीं होती, पता नहीं कब अल्लाह का बुलावा आ जाए। और रोज मर रहे हैं लोग यहाँ। अब जो अंधा बना घूमता रहा है वह घूमता रहे, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हम तो जगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं भाई।
हम खुद भी जागें, औरों को भी जगाएं। अल्लाह ताला हमें और आपको सही समझ अता फरमाए, सही समझ दे। मेन चीज़ समझ है, आदमी समझे, अपनी अपनी ना बकता रहे, दूसरे की भी सुने, दूसरे का सम्मान करे, दूसरे की इज्जत करे, तब समझ में आती है बात। और जो अपने अहंकार में घूमता रहेगा, अल्लाह उसे कभी सीधी राह नहीं दिखाएगा। सब तारीफ अल्लाह के लिए है। जो अल्लाह की तारीफ पर राजी नहीं होगा, अल्लाह सीधी राह नहीं दिखाएगा उसे। जो ज़मीन में अपनी नाहक, इंसान का हक नहीं है कि वो ज़मीन में अपनी बढ़ाई जतलाता फिरे। सारी बढ़ाई अल्लाह के लिए है, सारी तारीफ अल्लाह के लिए है। इसलिए हम गौर करें कि हमारा जीवन ये क्या है। खेल, दुनिया के धोखे में लगना, माल की दौड़ लगाना, दौलत की दौड़ लगाना, सोने चांदी की दौड़ लगाना और तमाम चीज़ों की दौड़ लगाना, ये खेल तमाशे की तरह है। इसमें खेलना सबसे बड़ा भागा, सबसे बड़ा बदनसीब, अल्लाह ने फरमाया कुरान में, वो है जो सीधी राह से हटा रहा, अल्लाह की सीधी राह से, सच्चे रास्ते से हटा रहा और गलत रास्ते पे चलता रहा और अपने आप को समझता रहा मैं सही चल रहा हूँ, लेकिन उसकी अंतरात्मा जानती है मैं किस रास्ते पे चल रहा हूँ, इसका अंजाम क्या होगा। हाँ, हर चलने वाले को अपने राहों की खबर है, मैं किस रास्ते पे चल रहा हूँ। सच्चाई की राह पर चलने वाले को मरने के बाद कामयाबी अंधेरे में नहीं आएगी, उसको भी पता है मैं किस रास्ते पे चल रहा हूँ। और बुराई की राह पर चलने वाले को नाकामी अंधेरे में नहीं आएगी, उसको भी पता है मैं किस रास्ते पे चल रहा हूँ। बहुत से लोग हमें मिलते हैं ऐसे, जब हम उनसे सच्ची बात करते हैं परमेश्वर की, अल्लाह की, तो वो टेढ़ी मेढ़ी राहें पकड़ते हैं, शैतान की राहें पकड़ते हैं, गलत ज्ञान, अंधविश्वास वाले ज्ञान को बोलते हैं और कहते हैं हम सबसे बढ़िया हैं, तुम बेकार हो। तो हम कहते हैं भाई ये तो फैसला अल्लाह के हाथ में है ना, ये ना मेरे हाथ में ना तुम्हारे हाथ में, सारे फैसले अल्लाह की तरफ जाने वाले हैं, सबका फैसला अल्लाह करने वाला है। लेकिन मौत पे मालूम पड़ जाएगी कि कौन गधे पे सवार था, कौन घोड़े पे सवार था। हाँ, कौन सच्चे रास्ते पे था और कौन झूठे रास्ते पे था, ये तो मौत पे मालूम पड़ जाएगी। तो इसीलिए हमें समझना है कि हम किन राहों पे चल रहे हैं, क्या रास्ता सही है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि हमारी औकात क्या है, कि ए इंसान, किसी अल्लाह वाले ने क्या शेर लिखे हैं, क्या अच्छी बातें कही हैं कि ए इंसान तू बराए बंदगी है याद रख, तू दुनिया में अल्लाह का मोहताज है, अल्लाह तेरे ऊपर हाकिम है, बादशाह है, वो मालिक है, तू गुलाम है, तू दुनिया में आज़ाद नहीं है। दुनिया में आज़ादों की तरह ज़िंदगी ना गुजार, अल्लाह के हुक्म पे आ जा, इसी में तेरे लिए सलामती है। वरना दुनिया में कब तक जिएगा, कब तक सरकशी करेगा, कब तक जुल्म जास्ती करेगा। आखिर तो तुझे मरने के बाद लौटना अल्लाह ही की तरफ है। और फिर अल्लाह ने कहा है कि हम दिखा देंगे फिर तूने दुनिया में क्या किया। इसलिए हम ज़बरदस्ती खिंचते हुए अल्लाह की तरफ जा रहे हैं। हर रोज़ शरीर में कमी आ रही है, बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, मौत की तरफ जा रहे हैं, और मरकर लौटना अल्लाह की तरफ है। फिर अल्लाह ताला हमसे अपना आप हिसाब ले लेगा। अल्लाह से कोई चीज़ भाग नहीं सकती, अल्लाह से कोई चीज़ टकरा नहीं सकती, अल्लाह की ताकत के सामने कोई चीज़ टिक नहीं सकती, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। तू बराए बंदगी है याद रख, तू अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की पूजा करने के लिए पैदा किया गया है। अल्लाह ने तुझे अपनी बंदगी करने के लिए, अल्लाह ने फरमाया कि ए इंसान, हमने सारा जहान बनाया तेरे लिए और तुझे बनाया अपनी पूजा बंदगी करने के लिए, कि तू अल्लाह का मोहताज बनकर धरती पे ज़िंदगी जी। तू ज़मीन पर अकड़ के ना चल, अहंकार में ना चल, घमंड में ना चल। अल्लाह के मखलूक को, अल्लाह की मखलूक को तकलीफ ना दे। कितने मुसलमान हैं ऐसे जो नमाज पढ़ते हैं और लोगों को तकलीफ देते हैं। वो अल्लाह को ठीक से जानते ही नहीं है, अभी अल्लाह की बादशाहत को ठीक से जानते ही नहीं है। अभी अल्लाह के सामने मोहताज ये है कि किसी को तकलीफ ना दो। हर जगह जहाँ भी जाओ सबके लिए सलामती बन जाओ। अपने चेहरे को, अपने पूरे शरीर को दूसरों के लिए शांति का, राहत का जरिया बनाओ। किसी को तकलीफ ना दो। यह है अल्लाह की मोहताजी।
یہ نہیں کہ کسی گھمنڈ میں آ کے کسی کمزور پر ظلم کر دیا، کسی کمزور کو ستا دیا، کسی کا مال مال لیا، کسی کا حق مال لیا، کسی پہ ظلم جاستی کر دی. کیا اللہ دیکھ نہیں رہا اوپر سے؟ وہ پھر دکھا دے گا تم نے کیسی اللہ کی محتاجی کو مانا. ہاں، اور جس کھیل تماشے میں لگے پڑے ہیں نا، یہ موت پہ سب زیرو بن جائے گا. یہ مال، یہ دولت، یہ کوٹھی، یہ بلڈنگ، یہ بنگلہ، ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اے انسان تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، اللہ نے سارا جہان بنایا تیرے لیے، تجھے بنایا اپنے لیے. تو دھرتی پر تو جبھی سکون پا سکتا ہے جب اللہ کا محتاج بن کر اللہ کے حکم پر چلے. جو اللہ کے حکم ہے انہیں پورا کرے. کیا حکم ہے اللہ کے؟ دھرتی پہ فساد نہ پھیلاؤ، کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کو پریشان نہ کرو، اللہ کے حکم پر چلو. آج ہم یہ بات سمجھاتے ہیں، یہ باتیں میں اپنے ڈھنگ سے پیش کر رہا ہوں جو اہل علم نے فرمائی ہیں. آج ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں تو ان کا جو دماغ ہے وہ بہرا بن جاتا ہے سچائی سے، سنتے نہیں غور سے. اے بہرے سر افگندگی ہے یاد رکھ، اے بہرے سر آج تو بہرا بنا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، مگر تو آ جائے گا ہوش میں جب موت آئے گی. سارا جہان سویا ہوا ہے. حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سارا جہان سویا ہوا ہے، جب موت آئے گی نا آنکھ کھل جائیں گی، آنکھ کھل جائیں گی. پھر آج اللہ کی طرف سے اندھے بنے گھوم رہے ہیں. اتنی بڑی کائنات چل رہی ہے، اللہ کے وجود کو نہیں مانتے کہ کوئی چلا رہا ہے اس کو. یہ اتنی بڑی کائنات میں جرم جاستی ہو رہی ہے، کسی کا انصاف سے نہیں ہو رہا. اللہ کے وجود پہ یقین نہیں کرتے کہ وہ فیصلہ کرے گا. دنیا کے بادشاہ سے تو امید کرتے ہیں کہ صاحب اچھا کام کرے تو اسے انعام ملے، اس کو انعام دے، اور برا کام کرے اس کو سزا دے. جب دنیا کے بادشاہ سے یہ امید کر رہے ہیں تو اللہ سے کیوں نہیں امید کرتے؟ اچھائی برائی برابر نہیں ہے. جو اچھا کرم کرے گا اس کا اچھا بدلہ پائے گا، جو برا کرم کرے گا اس کا برا بدلہ پائے گا. تو برائے بندگی ہے یاد رکھ. اے انسان تو اللہ کی بندگی کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، دھرتی پہ اکڑ کے چلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. تو دھرتی پہ اکڑنے سے کیا فائدہ؟ تو کوئی اللہ کے آسمان کو چھو لے گا، زمین کو پھاڑ دے گا. اپنی اوقات میں رہیں ہم، اللہ کی کسی مخلوق کو تکلیف نہ دیں، کسی پہ ظلم جاستی نہ کریں. انسان بن کر رہیں دھرتی پر، حیوان بن کر نہ رہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ایسے مٹا دے گا کس دن جیسے دنیا میں کبھی آئے ہی نہ ہو. کتنے مٹتے ہیں، کتنے مٹ گئے، بڑے نام تھا ان کا دنیا میں، مٹ گئے. ہوئے نام بے نساں کیسے کیسے، اور جمی کھا گئی نوجواں کیسے کیسے. موت نے زمانے کو یہ انجام دکھا ڈالا، اور کیسے کیسے رستم پہلوان بلوان کو خاک میں ملا ڈالا. موت سب کو آنی ہے، کون اس سے چھوٹا ہے. اور اے انسان تو فنا نہیں ہوگا یہ خیال تیرا جھوٹا ہے، تو نہیں مرے گا یہ خیال تیرا جھوٹا ہے. اور تیری حقیقت یہ ہے سانس ٹوٹتے ہی سب رشتے چھوٹ جائیں گے. ایک سانس کا کھیل ہے زندگی کا، سانس ٹوٹتے ہی سب رشتے چھوٹ جائیں گے، اور باپ ماں بہن بیوی بچے چھوٹ جائیں گے. اور تیرے جتنے ہیں بھائی وقت کا چلن دیں گے، اور چھین کر تیری دولت 2 ہی گز کفن دیں گے. آج انسان جن کو اپنا کہتا ہے سب یہ تیرے ساتھی ہیں، اور قبر ہے تیری منزل اور یہ براتی ہیں. جیسے سفر میں ساتھی ہوتے ہیں نا، مل جاتے ہیں سفر میں، ایسے یہ سب ہمارے ساتھی ہیں. جب مر جائیں گے نا ہم سب جائیں گے ہمیں ودا کرنے کے لیے. یہ ہمارے بھانجے بھتیجے، یہ ہمارے سالے بہنوں، یہ ہمارے پڑوسی، یہ ہمارے رشتے دار. اور ہمارا انتم سنسکار کر کے قبر میں لٹا کے منہ قبلے کی طرف کر کے تختوں سے پاٹ کے ہمارے اوپر دھڑا دھڑ مٹی پھینک کے قبر سے قبرستان سے جلدی جان چھڑانے کی کوشش کریں گے. چلو پھٹافٹ فلاں کام نکل جائے گا. کیا ہے رہا، کیا ہے ہمارے پلے، کیا پڑے گا؟ جو کرم لے کے ساتھ وہی تو کام آئیں گے، ورنہ کون مرنے کے بعد کون کسی کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے بھائی؟ اپنے اپنے لوگ خواہشوں میں لگ جاتے ہیں پورا کرنے کے لیے. کون ہر وقت روتا ہے کسی کے لیے؟ کبھی خیال آ گیا رو لیے، کبھی خیال آیا یاد کر لیا، بس. کون ہر وقت روتا ہے کسی کے لیے؟ لوگ کھانا بھی کھاتے ہیں، لوگ پانی بھی پیتے ہیں، وہی کام ہو رہے ہوتے ہیں. اس لیے یہاں کچھ نہیں ہے دنیا میں. اللہ سے دل لگاؤ جو ہماری محنت کا اچھا بدلہ دینے والا ہے.
جو وفا کرنے والا ہے. اللہ کسی کی مزدوری ضائع نہیں کرتا, کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا. جو اللہ کے لیے ایک نیکی کرے گا اللہ اسے بدلہ دے گا. جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دھرتی پر امن قائم کرے گا, شانتی قائم کرے گا, اللہ اسے اس محنت کا بدلہ دے گا. اس لیے اللہ سے دل لگاؤ. دنیا دل توڑنے والی ہے. دنیا میں جس چیز سے بھی دل لگاؤ گے وہ دل توڑے گی. اللہ سے دل لگاؤ گے انشاءاللہ دل کبھی نہیں ٹوٹے گا. یاد رکھنا. حالانکہ اللہ کو دیکھا نہیں, اللہ سے پھر بھی دل لگاؤ گے دل کبھی نہیں ٹوٹے گا. انشاءاللہ آگے بڑھو گے اور موت کے بعد اللہ کو پالو گے. اس لیے اے انسان تو برائے بندگی ہے, یاد رکھ تو اللہ کی بندگی کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے, اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے, اللہ کی پوجا کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ہم اپنی اوقات کو پہچان لیں. دھرتی پر آزادوں کی طرح سے نہ گھومیں کہ ہم آزاد ہیں, ہم اللہ کے غلام ہیں. یہ خیال اپنے دل میں ڈال لیں, سوچ لیں. جس نے ہمارے جیون کی شروعات کرائی ہے اور وہی اسے ختم کرا دے گا. جب تک کرم کی چھوٹ دے رکھی ہے اس سے پہلے پہلے اپنے کرموں کو ٹھیک کر لو, ورنہ ایک دم زندگی جینے کی طاقت ایسی چھینے گا کہ پھر ایک سیکنڈ کا موقع نہ ملے گا سوائے پچھتاوے کی. اس لیے ہم پہلے ہی ہوش میں آ جائیں اور جاگ جائیں. اے بہرے سر اف گندگی ہے, یاد رکھ گندگی سے پیدا ہوا, گندگی پیٹ میں لیے گھوم رہا ہے, مرے گا تو گندگی بن جائے گا. اپنی اوقات کو پہچانیں. اتنا دنیا کا نشہ حاوی ہو چکا ہے کہ انسان سچائی سے بالکل بے خبر ہو چکا ہے, بالکل بے پرواہ ہو چکا ہے. کوئی ہوش و حواس نہیں ہے جیون جینے کا, جیون کو برباد کر رہا ہے. کتنے لوگ ایسے ملتے ہیں 80 سال کی عمر ہو گئی, 90 سال کی عمر ہو گئی, 60 سال کی عمر ہو گئی, آج بھی ان کے دل و دماغ کے اندر دنیا کی حرص و حوث, لالچ, نفرت تمام چیزیں بھری پڑی ہیں. ساری عمر کا بیڑا غرق کر لیا, اللہ کی طرف اب تک غور نہ کرا, اللہ کی طرف اب تک دھیان نہ گیا, اللہ کی اب تک کھوج نہ کری. اس لیے میرے بھائیوں ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ میں آپ سے نفرت نہیں کر رہا, یہ تو میں آپ کو اچھائی کی طرف بلانے والی بات کر رہا ہوں, برائی سے بچانے والی بات کر رہا ہوں, نرک کی آگ سے بچانے والی بات کر رہا ہوں, سورگ میں لے جانے والی بات کر رہا ہوں. یہ تو آپ کے بھلے کے لیے کر رہا ہوں میں. اس لیے میرے بھائیوں اللہ سے معافی مانگو, اللہ سے اس کی سچی راہ مانگو. اللہ زندگی بدلے گا, اللہ زندگی میں انقلاب لائے گا. تو برائے بندگی ہے, یاد رکھ اے انسان تو اللہ کی بندگی کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اے بہرے سر اف گندگی ہے, یاد رکھ تو صرف گندگی ہے, گندگی سے پیدا ہوا, گندگی بن جائے گا. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے. ورنہ اگر تو نے اس بات کو نہیں مانا ورنہ پھر شرمندگی ہے, یاد رکھ. موت آئے گی نا, پھر جب ہوش آئے گا کہ ہاں میں تو واقعی اللہ کا غلام تھا, میں تو اپنے اہنکار میں گھومتا رہا ہیں, میں خود اپنے اہنکار میں گھمنڈ میں گھومتا رہا, اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا رہا ہیں. پھر بعد میں شرمندگی ہوگی جب اللہ کی سزا میں گھرے گا, اللہ کے عذاب میں گھرے گا. ہاں اللہ کے آگے کسی کی نہیں چلتی. جو اللہ کی بادشاہت کو تسلیم کر لے گا, اللہ کی تعریف پر راضی ہو جائے گا, دھرتی پہ انسان بن کے چلے گا, اللہ کی رحمت اسی کے ساتھ ہے. ورنہ پھر شرمندگی ہے, یاد رکھ. اگر اللہ کی بادشاہت پر راضی نہ ہوا تو پھر موت کے بعد شرمندگی ہے. چند روزہ زندگی ہے, یاد رکھ. چند روز کی زندگی ہے, یاد رکھ اے انسان. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. مرنا ہے کہ نہیں, آخر تو موت ہے. کب تک جیو گے, کب تک یہاں دنیا میں بیٹھے رہو گے, کب تک یہاں چلتے پھرتے رہو گے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. اے انسان کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. جلدی کریں جو کرنا ہے. ہاں یا تو اللہ کو راضی کریں, اچھائی پہ چلو یا برائی پہ چلو, آخر موت ہے. اللہ کو راضی کر کے مرے تو بڑی کامیابی مل جائے گی, اللہ کو ناراض کر کے مرے تو بڑی تباہی پھر جائے گی. اے انسان کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. ہاں
اس لیے ہمیں جاگیں اور غور و فکر کریں، سوچ و وچار کریں۔ تو میرے بھائیوں، غور کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی خاموش قدرت کو پہچانیں اور جاگیں اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ سچائی کو پہچان لیں، دھوکے سے باہر نکلیں۔ اے انسان، عہدہ بھی کوئی تو نے پایا تو کیا۔ انسان کی پہلی دوڑ ہوتی ہے بچپنے سے، وہ اے انسان جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا، تیرے ہاتھ پاؤں بھی تیرے اپنے نہ تھے، کہاں کو ہاتھ پیر مار رہا ہے، کوئی ہوش نہیں تھا۔ اے انسان جب تو پیدا ہوا تو کتنا مجبور تھا، یہ جہان تیری سوچوں سے بھی دور تھا، یہ جہان تیری سوچوں سے بھی دور تھا، تیرے ہاتھ پاؤں بھی تیرے اپنے نہ تھے، تیری آنکھوں میں دنیا کے سپنے نہ تھے۔ یہ سپنے، کوٹھی کی دوڑ، بلڈنگ کی دوڑ، کیا کیا دوڑ انسان دیکھ رہا ہے سپنے دنیا میں، تیری آنکھوں میں دنیا کے سپنے نہ تھے۔ اور جیسے انسان بڑا ہوتا ہے، پہلی دوڑ اسکول سے لگتی ہے، جب اس کے دل میں من میں دھیرے دھیرے خواہشیں بڑھتی رہتی ہیں کہ میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤں۔ جب پاس ہو جاتا ہے، اب دوڑ لگتی ہے کہ مجھے اچھی جاب مل جائے۔ یہ سارے دھوکے کے سادھن کی دوڑ ہیں، ذرا غور کریے آپ۔ مجھے اچھی جاب مل جائے، اچھی نوکری مل جائے، پھر اچھی نوکری مل جاتی ہے، پھر دوڑ لگتی ہے کہ میری اچھی سے مجھے بیوی مل جائے، یا میں اچھا بنگلہ بناؤں۔ یہ تمام دوڑیں ہیں، ان میں کہیں سکون نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کی یاد میں سکون ہے۔ جیسے آم کا پیڑ آم کا ہوتا ہے، پیڑ تو آم کا نہیں ہوتا، پیڑ تو اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، لیکن عام طور پہ لوگ کہتے ہیں آم کا پیڑ آم کا ہے، آم کا پیڑ ہے، تو آم کی ٹہنی کھانے میں مزہ نہیں آئے گا، جڑ کھانے میں مزہ نہیں آئے گا، پتے کھانے میں مزہ نہیں آئے گا، آم کے پھل کھانے میں مزہ آئے گا، آم کا پیڑ ہے۔ اسی طرح سے دنیا اللہ کی ہے۔ اس دنیا میں مال میں مزہ نہیں آئے گا، دولت میں مزہ نہیں آئے گا، عورت میں مزہ نہیں آئے گا، سونے چاندی میں مزہ نہیں آئے گا۔ دنیا اللہ کی ہے، اللہ کی یاد میں مزہ آئے گا۔ یاد رکھیں، اور جو اللہ کی یاد دنیا سے لے کے جائے گا وہی کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ دنیا کی محبت دل سے نکالو اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اور جاگ جاؤ اور کامیابی کی راہ کو پا جاؤ۔ تو اے انسان، تو نے عہدہ بھی کوئی پایا تو کیا۔ تو نے دنیا کی دوڑ لگائی، تو نے عہدہ بھی کوئی پایا تو کیا۔ مال و دولت، زمین جائیداد، مال و دولت بھی ہاتھ تیرے آیا تو کیا۔ سونا چاندی مال دولت ہاتھ تیرے آیا بھی تو کیا۔ عالیشان محل بنوایا بھی تو کیا، دبدبا بھی تو نے اپنا دکھلایا تو کیا۔ انسان سوچتا نا کہ میرے پاس دولت ہو، چاہے حرام سے کمے، اور میرے پاس اچھی کوٹھی بلڈنگ ہو، پھر دبدبا دکھاؤں، میں سب سے اونچا بن جاؤں، میں ہوا میں اڑ جاؤں، اپنی اوقات کو بھول جاؤں۔ اوپر اللہ بھی ہے، اس کو بھول جاتا ہے انسان۔ دبدبا بھی تو نے اپنا دکھلایا تو کیا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں نے زور لگائے کہ کیسی موت نہ آئے۔ ہم نے بڑی قتل و غارت کی ہے اس دنیا کی زندگی کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اس دنیا کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے بڑی بڑی انہوں نے کھوج کری ہے کہ کیسی موت نہ آئے۔ اگر موت آ گئی تو پھر اس کا مزہ کون لے گا، جو ہم نے مکاری کر کے اور ہم نے جو ہے قتل و غارت کر کے یہ بادشاہت حاصل کری ہے، یہ تمام دولت حاصل کری ہے، اگر موت آ گئی تو پھر اس کا مزہ کیسے لیں گے ہم۔ بڑے بڑے ودوانوں نے کہا کہ موت کا کوئی علاج نہیں ہے، تو اپنی اوقات کو بھول چکا ہے، تو اللہ کا غلام ہے، اللہ سب سے بڑا بادشاہ ہے، اس نے یہاں چھوٹ دی تجھے اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، مگر تو نے برائی کے راستے کو اپنایا، دنیا کے دھوکے کے سادن میں کھیلتا رہا۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں دھوکے کے ایسے ایسے سادن ہیں یہ کہ اسی میں کھیل رہے ہیں، اور دھرم کا چولا پہن رکھا ہے، دھارمک روپ بنا رکھا ہے، اور دھوکے کے سادن میں کھیل رہے ہیں، سچائی کو نہ سمجھا آج تک۔
اور زندگی کی شام ہونے والی ہے. کمال کی بات تو یہ ہے زندگی کی شام ہونے والی ہے. مال دولت کوٹھی بلڈنگ بنگلہ سونا چاندی اسی کو بٹورنے میں لگے ہوئے, اسی کو گیان سمجھ رہے ہیں, اسی کو سچا راستہ سمجھ رہے ہیں اللہ کا. ارے بھائی یہ سب دھوکہ ہے. جو لوگ آج بھی دھوکے کے سادھنوں میں کھیل رہے ہیں دھارمک روپ بنا کر کے, میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں, ان کی خسامت کرتا ہوں کہ اب تو اللہ کی طرف غور کریں بھائی, اب تو پرمیشور کی طرف غور کریں. دھرم کے نام پہ لوگوں نے بزنس کر رکھے ہیں. میں دیکھتا ہوں اور میں لوگوں کو پڑھتا ہوں کہ یہ لوگ کس طرح سے جو ہے دنیا میں لین ہیں, سچائی سے اب تک انجان ہیں. زندگی کی شام ہونے والی ہے, دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانے کا وقت آنے والا ہے. ذریعے سے معلوم پڑ رہا ہے کہ انسان کا بڑھاپا ہے, زندگی کا زیادہ حصہ بیت چکا ہے, تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے. کرم کرنے کا جو سمے اللہ نے دیا تھا اس کو برباد کر لے رہے ہیں ایسے ہی, اللہ کی طرف غور ہی نہیں کر رہے. امتحان میں فیل ہو جائیں گے, پھر موت پہ ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے جیون برباد. اس لیے بھائی غور کریں, سوچ وچار کریں, اپنے جیون کو تباہ ہونے سے بچائیں. اور ہمارا یہ پیغام, ہماری یہ خبر, اللہ کی یہ خبر جتنی پھیلا سکے اتنی پھیلائیں. جو اللہ کے گیان کو پھیلائے گا اللہ اسے ہوش میں لائے گا. یہ سچائی ہے, سچائی پہ چلو, سچائی کو دل سے مانو, سچائی پر عمل کرو, سچائی پر کرتویہ کرو. اسلام سچا دھرم ہے, سچائی کو مانو اگر کامیاب ہونا ہے تو, ورنہ دنیا میں کب تک جیو گے, یہاں سے جانا ہے. اس لیے میرے بھائیوں غور کرنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے ہم کس راہ پہ چل رہے ہیں. کیسر اور سکندر و جم چل بسے. سکندر بادشاہ, کیسے کیسے بادشاہ دنیا میں آئے, سب چل بسے. اس دنیا میں کوئی ہم ہی نہیں آئے ہیں, اس دنیا میں بہت خلقت آ کے جا چکی ہے. یہاں سب کو موقع ملتا ہے کرم کرنے کا, یہ کبوتر کھانا ہے. کوئی جاتا ہے یہاں سے, کتنے جا رہے ہیں مر مر کے, اور کوئی آتا ہے یہاں, کتنے آ رہے ہیں پیدا ہو کے. ایک دکھاوا, ایک تماشا, ایک میلہ ہے یہاں, زندگی اور موت کا میلہ. اس میلے کو دیکھو الگ ہٹ کے, دنیا میں گم نہ ہو جاؤ, دنیا کے دھوکے میں لین نہ ہو جاؤ. اس میلے کو دیکھو, کوئی جاتا ہے یہاں سے, کوئی آتا ہے یہاں, ایک دکھاوا, ایک تماشا, ایک میلہ ہے یہاں. پھر جس کو تاکا موت نے, جس کو تاکا موت نے, پھر وہ بچتا ہے کہاں. اور کوئی آگے اور کوئی پیچھے, سب کو جانا ہے وہاں اللہ کے پاس. آج انسان دنیا میں اسکیم بنا رہا ہے, کل مجھے وہاں جانا ہے, پرسوں مجھے وہاں جانا ہے, ترسوں مجھے وہاں جانا ہے. موت کا فرشتہ اس کو تاک رہا ہے, کل تجھے اللہ کے پاس جانا ہے. ہاں, جس کو تاکا موت نے, پھر وہ بچتا ہے کہاں. اور کوئی آگے اور کوئی پیچھے, سب کو جانا ہے وہاں. بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں نہ رہے, میں اور تم کہاں سے رہیں گے بھائی. بڑے بڑے نبی نہ رہے تو ہم کہاں سے رہیں گے. جب یہ دنیا ان کا ٹھکانہ نہیں بن سکتی تو میرا تمہارا کیسے بن جائے گی. اس لیے ہم غور کریں. کیسر اور سکندر و جم چل بسے. یاد رکھ سکندر کے حوصلے کو عالی تھے, جب گیا تھا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. اب نہ وہ ہلاکو ہے, اب نہ وہ ہلاکو ہے یعنی طاقتور ہے, اور نہ اس کے ساتھی ہے, سینا ہے. جنگ و جوں چورس ہے, راج پاٹ سب چورس ہے, اور نہ اس کے ہاتھی ہے. کل جو تن کے جلتے تھے اپنی شان و شوکت پر, لوگ کہتے تھے یہاں کا بادشاہ ہے یہ, اپنی شان و شوکت پر, آج سما تک نہیں جلتی ان کی قربت پر. بڑے بڑے بادشاہوں کے محل کھنڈر بنے پڑے ہیں, آج ان میں چراغ جلانے والا بھی کوئی نہیں ہے. یہ نشانی ہے. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو زمین میں چل پھر کے, جنہوں نے ہماری نافرمانی کی, دھرتی پہ اہنکار سے رہے, گھمنڈ کیا, ہماری غلامی میں نہ آئے, ہماری بادشاہت کو تسلیم نہ کیا, قبول نہ کیا, اور اپنے اہنکار میں گھومتے رہے, دھرتی پہ فساد پھیلایا, ظلم جاستی کری, ہم نے ان کو ایسے نیست و نابود کر دیا جیسے وہ دنیا میں کبھی آئے ہی نہ تھے. جس نے کیا گھمنڈ, اللہ نے مٹا دیا اس کے ونش.
اس لیے گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں ہے. اس لیے ہم جاگیں اور غور کریں. کیسر اور سکندر و جم چل بسے، جال اور سوراب رستم چل بسے. بڑے بڑے پہلوان کتنوں کو زمین کھا گئی، آج تک ڈکار نہ لی. اس لیے کل کو ہم بھی مرنے والے ہیں. 10-5 سال بھی بچے ہوں گے تو کیا کرو گے دنیا میں بھائی؟ ویسے تو اگلے پل کا بھروسہ بھی نہیں ہے. اس لیے اب بھی وقت ہے. اللہ سے ڈریں اور اس کی سچائی کی کھوج کریں اور اللہ کو راضی کریں. جو بھی کرتویہ کریں، جو بھی کرم کریں، جو بھی عمل کریں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں. اس میں کسی اور چیز کی ملاوٹ نہ ہو، اپنے دکھاوے کی ملاوٹ نہ ہو، کسی اور چیز کی ملاوٹ نہ ہو. کیسے شیر جیخم چل بسے. دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کو شیروں کے نام دیے گئے کہ اور شیر پہلوان کے فلاں پہلوان کے فلاں پہلوان. کیسے چل بسے. سب دکھا کر اپنا دم خم چل بسے. سب دکھا کر اپنا دم چل بسے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. اے انسان کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. پتہ نہیں کب اللہ کا بلاوا آ جائے. تو لہٰذا جلدی سے جلدی جاگیں، جلدی سے جلدی ہوش میں آئیں اور سوچو وچار کریں کہ میرے جیون کا مقصد کیا ہے اور میں اس کو کہاں برباد کر رہا ہوں. اور بھائی ہمارے چینل سے لگاتار جڑے رہیں. لگاتار جڑے رہو گے، سنتے رہو گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی، سچائی کا ہوش آئے گا. ورنہ یہ دنیا تو جو ہے ہمیں بھٹکا کے مار دے گی. دنیا اور شیطان بھٹکا کے مار دیں گے. سچائی کے ہوش میں آنا ہے تو چینل لگاتار دیکھتے رہیں اور بات کے ارتھ پہ غور کیا کریں، بات کو سمجھا کریں. یہ نہیں کہ تھوڑی بہت بات سن کے اس سے غلط ارتھ نکال لیں. ہم بات کو سمجھیں صحیح نیت لے کر، سیدھی راہ سے، ٹیڑھی راہ سے نہیں. جو سیدھی اسپشٹ ٹھوس سچائی کی راہ ہے اس کو پکڑیں. اس میں ٹیڑھی راہ کو نہ نکالیں. ٹیڑھی راہ شیطان کی ہے، سیدھی راہ اللہ کی ہے. جو سیدھی راہ سے اللہ کے دین کو سمجھے گا، اللہ اسی کو آگے بڑھائے گا، اسی کو جہنم کی آگ سے بچائے گا، نرک کی آگ سے بچائے گا. اور جو اپنے عقل کے گھمنڈ میں پڑا رہے گا، عقل کی تیزی دکھاتا رہے گا، ٹیڑھی راہ پکڑتا رہے گا، وہ بھٹک کے مر جائے گا. اللہ اسے راہ نہیں دکھائے گا. اس لیے بھائی جاگنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے. تو اے انسان، تو یہاں مسافر ہے اس دنیا میں، اور یہ سرائے فانی ہے. یہ دنیا کی سرائے مرنے مٹنے والی ہے. اس دنیا میں اس طرح مت جیو جیسے اسے کبھی چھوڑنا ہی نہ ہو. یہاں مسافر کی طرح جیو، جیسے مسافر کھانے میں ٹھہرے ہوئے ہیں. کچھ سمے کھانا ہے، کچھ سمے پینا ہے. اور جب موت کی ٹرین آتی ہے تو جانا پڑتا ہے. اور جب موت کی ٹرین آئے گی، اس مسافر خانے میں ہم گھوم رہے ہیں، اس طرح نہ گھومیں جیسے ہمیں یہاں سے جانا ہی نہ ہو. جو ہمارا مالک ہے اس کے پاس جانا ہی نہ ہو، اس کو حساب دینا ہی نہ ہو. جس دن موت کی ٹرین آئے گی چھوڑ کے نہیں جائے گی، اس دنیا کو چھوڑا کے لے جائے گی. اس لیے پہلے ہی چھوڑ دیں. اے انسان، تو یہاں مسافر ہے اور یہ سرائے فانی ہے. یہ مرنے مٹنے کا جہان ہے. اور 4 روز کی مہماں تیری زندگانی ہے. دھن جمی جر جیور کچھ نہ ساتھ جائے گا، اور خالی ہاتھ آیا ہے خالی ہاتھ جائے گا. اس بات کو ہر آدمی جانتا ہے، لیکن جان کر بھی انجانا بن رہا ہے دیوانے، اور اپنی عمر پانی پر پن رہا ہے دیوانے. جان کر بھی اپنی عمر کو بہایا جا رہا ہے، برباد کیا جا رہا ہے پانی کی طرح. جیسے لوگ پانی کو بہاتے ہیں نا، ایسی برباد کر رہا ہے. دنیا کے دھوکے میں چل رہا ہے. بس سچائی پہ غور کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. جیون کا ساری عمر کا بیڑا گرک کر لے رہا ہے انسان. ہر انسان جانتا ہے کہ مجھے کس راہ پہ چلنا چاہیے، کس راہ پہ چلنے سے مجھے شانتی ملے گی، سکون ملے گا، اچھائی کی راہ سے سکون ملے گا. لیکن جان بوجھ کر انسان برائی پہ چلتا ہے. نہیں مانے گا تو پھر انجام بھگتے گا. سیدھی سی بات ہے. جان کر بھی انجانا بن رہا ہے دیوانے، اپنی عمر پانی پر پن رہا ہے دیوانے. کس قدر تو کھویا ہے اس جہاں کے میلے میں، اور تو خدا کو بھولا ہے فتح کے اس جھمیلے میں.
مٹنے والی دنیا کا اعتبار کر رہا ہے. یہ تو کل کو مٹ جائے گی. جس دن موت آئے گی نا، یہ سارا کمایا ہوا مال دولت سب زیرو بن جائے گا. یہ زیرو کسی کام نہیں آئے گا. مٹنے والی دنیا کا اعتبار کرتا ہے. اور کیا سمجھ، تو خود دیکھ، کیا سمجھ کہ تو آخر اس سے پیار کرتا ہے؟ اپنی اپنی فکروں میں جو بھی ہے وہ الجھا ہے کہ صاحب میری فکر یہ ہے دنیا کی، میری فکر یہ ہے. فکر سے انسان اللہ سے گمراہی ہو گیا بالکل. دھیان، سارا فوکس، سارا دھیان دنیا کے دھوکے کے سادھن پہ لگا دیا. اتنا کمانا ہے، اتنا بٹورنا ہے، اتنا یہ کرنا ہے، اتنا وہ کرنا ہے. ایسے دوڑ لگی پڑی ہے، کوئی حد نہیں ہے کتنا کمانا ہے، کب تک کمانا ہے. یہ کرتے کرتے ہی موت آ لیتی ہے. پھر دنیا کے دھوکے کے سادھن میں لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں. کتنے دھوکہ کھا کھا کے مر رہے ہیں. یہی تو اللہ کا امتحان ہے. اس لیے تو اللہ نے پیدا کیا ہے کہ کون مجھے راضی کر کے مرتا ہے اور کون مجھے ناراض کر کے مرتا ہے. کون اچھائی کی راہ پہ چل کے مرتا ہے اور کون برائی کی راہ پہ چل کے مرتا ہے. میں نے اپنے اچھائی انسان کے اندر رکھی ہے. اشارہ کیا ہے کہ اچھائی پہ چلنا. اچھائی میں تیری شانتی ہے، سکون ہے. برائی سے میں نے بےچینی گھبراہٹ رکھی ہے کہ برائی پہ مت چلنا. ہر انسان ماں کے پیٹ سے لے کے آتا ہے اس چیز کو، جنم جات سے. اللہ اس مادے کو پیدا کرتا ہے انسان کے اندر، اچھائی پہ چلنے کا، برائی سے بچنے کا. اس کے باوجود انسان الٹا اللہ کی قدرت کو الٹی کرتا ہے، اس کی تخلیق میں الٹا کرتا ہے، برائی پہ چلتا ہے. کس قدر تو کھویا ہے اس جہاں کے میلے میں، اور تو خدا کو بھولا ہے فت کے جھمیلے میں. مٹنے والی دنیا کا اعتبار کرتا ہے، کیا سمجھ کہ تو آخر اس سے پیار کرتا ہے. اپنی اپنی فکروں میں جو بھی ہے وہ الجھا ہے، اور زندگی حقیقت میں کیا ہے کون سمجھا ہے. زندگی اسی کا نام نہیں ہے کہ صاحب دنیا میں آئے، کھائے، کمائے، مر گئے بس. یہ زندگی ہے؟ یہ زندگی نہیں ہے. جس نے اس دنیا کے میلے میں اپنے رب کو پہچانا، اللہ کو پہچانا، اس کی کھوج کری اور اس کو راضی کر کے مرا، وہ جیون کا مقصد صحیح کامیاب کر کے مرا. اس نے کامیابی کو پا لیا. اور جو اس دنیا کے میلے میں بھٹک کے ہی مر گیا، مال دولت کی دوڑ لگاتا وہ مر گیا، صرف اللہ کی طرف غور ہی نہ کیا، اندھا بنا رہا. مال دولت کمانے کے لیے منع نہیں کیا گیا ہے. ناؤ کو رہنا تو پانی میں ہی ہے، ناؤ پانی میں ڈوب نہ جائے. رہنا ہمیں دنیا میں ہی ہے. دنیا میں کمانا بھی ضرورت ہے، بیوی بچوں کا پیٹ بھی پالنا ضرورت ہے، لیکن ہم اللہ کو بھول کر صرف دنیا میں گم نہ ہو جائیں. اللہ کی طرف مر کے لوٹنے کا بھی خیال رکھیں. آج لوگ دھرتی میں گھوم رہے ہیں، مرنے کا کسی کو بھی خیال نہیں ہے. بہت کم لوگ ہیں ایسے کہ میں مر بھی سکتا ہوں، میں زمین کے اندر جا بھی سکتا ہوں، مٹی میں مل بھی سکتا ہوں. بس یوں ہی ہوائی سوچ لیے پھر رہے ہیں لوگ. لمبے لمبے چوڑے چوڑے سپنے لیے پھر رہے ہیں لوگ. وہاں سے اتنا بنانا ہے، وہاں سے اتنا کرنا ہے، وہاں یوں کرنا ہے، وہاں سے یوں. تمام نیتیں لوگوں کی بدنیتیں ہیں. بدنیتیں، دوسروں کے بارے میں برائی، دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کی نیت ہے، دوسروں کی زمین دبانے کی نیت ہے. ہوش میں نہیں آتے. کرو بیڑا گرک جیون کا، معلوم پڑ جائے گی مرنے کے بعد. پھر وہاں کیا بھگتنا پڑے گا اس کا انجام. اس لیے میرے بھائیوں، ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے. سمجھے ہم سچائی کو کہ کس قدر اے انسان تو کھویا ہے اس جہاں کے میلے میں، اور تو خدا کو بھولا ہے فت کے جھمیلے میں. مٹنے والی دنیا کا اعتبار کرتا ہے، کیا سمجھ کہ تو آخر اس سے پیار کرتا ہے. اپنی اپنی فکروں میں جو بھی ہے وہ الجھا ہے. تمہاری فکر الگ، میری فکر الگ. بس دنیا کی فکر رہ گئی ہے. بس سارا دھیان دنیا پہ لگا دیا ہے. جہاں دھیان ہوگا وہاں فکر ہوگی. دھیان دنیا پہ تو فکر بھی دنیا کی ہے. اللہ کی طرف مرنے کی فکر ہے ہی نہ، اللہ کی طرف لوٹنے کی فکر ہے ہی نہ. مر کے اپنے حساب کتاب دینے کی فکر ہے ہی نہیں. اللہ کو پہچاننے کی فکر ہے ہی نہیں کہ وہ بادشاہ ہے، وہ مجھ سے حساب لے گا. اس نے جیون کی شروعات کرائی ہے، وہ ختم کرائے گا اسے. اپنی اپنی فکروں میں جو بھی ہے وہ الجھا ہے، اور زندگی حقیقت میں کیا ہے کون سمجھا ہے. آج سمجھ لو، کل یہ موقع ہاتھ نہ، اے انسان آج سمجھ لے، کل یہ موقع ہاتھ نہ تیرے آئے گا. اور غفلت بے پرواہی کی نیند میں سونے والے کل مرنے کے بعد قبر میں جا کے دھوکہ کھائے گا. ساری دنیا دھوکہ ہے. اب تک سوئے ہوئے ہو دھوکے میں. جب آنکھ مچیں گی، جب انسان تڑپے گا کہ ہو، پھر کہا جائے گا کہ تو سو گیا دنیا میں، تجھے وہاں ہوش نہ آیا. اللہ نے پوری زندگی دی، پورا ہوش دیا، پوری سمجھ دی، وہاں سو گیا تھا.
माँ गौर ना किया, आज यहाँ पछता रहा है। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। अब चिड़िया चुग गई खेत, सारी उम्र का बेड़ा गर्क कर बैठा और कब्र में जाके पछताया, तो अब पछताने से कुछ नहीं बनेगा। इसलिए जागने की जरूरत है और अपनी औकात को पहचानने की जरूरत है। अहले इल्म फरमाया करते हैं कि दो आदमी लड़ रहे थे, आदमी का अहंकार ही खत्म नहीं होता। अहंकार खत्म हो तो अल्लाह ताला उसके लिए राह खोले, उसे अपनी राह दिखाए, दूसरों का सम्मान करे, दूसरों की इज्जत करे। दो शख्स लड़ रहे थे, दोनों में एक बड़े अहंकार से बोला कि तू मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूं, तुझे पता नहीं है मैं कौन हूं, अभी तुझे मालूम पड़ जाएगा मैं कौन हूं। दूसरा वाला समझदार था, वो कहने लगा मुझे पता है तू कौन है, तू अपने बाप का पिसाब है, और कौन है तू, गंदे पानी कचरे से पैदा हुआ है तू, सब तारीफ अल्लाह के लिए है। तो वो कितना समझदार था। अगर ये थोड़ी सी समझ इंसान के अंदर आ जाए खोपड़ी में कि मेरी कोई औकात नहीं है, सब तारीफ अल्लाह के लिए है, मैं गंदगी से पैदा हुआ हूँ, गंदगी में मिल जाऊंगा, सब तारीफ अल्लाह के लिए है, तो इंसान फिर अल्लाह की राह को पा सकता है। मिटा दे अपनी हस्ती को, अल्लाह के सामने अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हाँ, अपनी हस्ती को मिटाओगे तब अल्लाह अपनी राह दिखाएगा और फिर इज्जत से नवाजेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह का बंदा बनने में जो इज्जत मिलेगी ना, वो किस चीज़ में नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, इल्म कोई दवाई की पुड़िया नहीं है मैं आपको पिला दूँ आपको आ जाएगा। इल्म कोई हलवा पूरी नहीं है कि मैं आपको खिला दूँ आप फ़ौरन खा लेंगे। इल्म तो भाई धीरे धीरे सीखना पड़ेगा और इसके लिए हमारे चैनल से जुड़ना पड़ेगा। इसीलिए हमने ये चैनल में हम मेहनत कर रहे हैं ताकि लोग हमसे जुड़ जाएं, लगातार हमारी वीडियो देखते रहें, तो इस धोखे से, दुनिया के धोखे से निकलने में उन्हें आसानी हो, सच्चाई के होश में आ जाएं और मौत से पहले पहले, मौत के बाद के जीवन के लिए कुछ सामान तैयार करके ले जाएं लोग। इसलिए हमारी मेहनत जारी है भाई। दुनिया की हिर्स व हवस, लालच को ख़त्म करो, अल्लाह की तरफ गौर करो। अब दुनिया में सोने का वक्त नहीं है, अब जागें, जल्दी होशियार हो जाएं, अल्लाह की कुदरत को पहचानें। और भाई ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, ज़िंदगी का अगले पल का भरोसा नहीं है, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। बाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।